السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آج ہم پڑھیں گے آیت نمبر 16 سے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا۔ وَاذْكُرْ اور اے نبی آپ ذکر کیجئے فی الکتابی کتاب یعنی قرآن مجید میں مریم علیہ السلام کا اذ جب انتبذت وہ الگ ہو گئی من اہلہا اپنے گھر والوں سے۔ من کا معنی سے ہے، اہل کہتے ہیں گھر کو اور اہل گھر والے جو ہوتے ہیں، اور ہا کا معنی ہے اپنے، یعنی مریم علیہ السلام جب اپنے گھر والوں سے الگ ہو گئی تھی مکاناً شرقیہ مشرق کی جانب۔ فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا۔ فاتخذت پس اس نے پکڑ لیا من دونہم ان کی طرف سے حجاباً پردہ، یعنی اس نے ان کی طرف سے پردہ کر لیا، مطلب وہ ان کو چھوڑ کر دور چلی گئی۔ فارسلنا پس ہم نے بھیجا الیہا اس مریم کی طرف، ہا زبر الف ہا جو ہوتا ہے یہ مؤنث کی ضمیر ہوتی ہے، یعنی عورت کی طرف اشارہ کرنے کے لیے آتی ہے، اور واحد مؤنث کی طرف اشارہ کرنے کے لیے آتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو فارسلنا پس ہم نے بھیجا الیہا اس مریم علیہ السلام کی طرف روحانہ اپنی روح کو، یعنی اپنے فرشتے کو، فتمثل پس اس نے شکل اختیار کی لہا اس مریم علیہ السلام کے لیے بشراً ایک انسان کی، سویاً تندرست یا پورا مکمل انسان۔ سویہ کا معنی مکمل بھی کر سکتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر جب وہ مریم علیہ السلام اپنے گھر والوں سے الگ ہو گئی عبادت کرنے کے لیے، وہ بیت المقدس کے ایک بالا خانے میں رہنا شروع ہو گئی اور وہاں پر رہ کے اللہ کی عبادت میں مشغول رہتی تھی، تو ایک دن ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا، فرشتہ جو ہے وہ مریم علیہ السلام کی طرف ایک مکمل انسان کی شکل میں، یعنی وہ انسان کی شکل میں فرشتہ مریم علیہ السلام کے پاس آیا۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا۔ قالت اس نے کہا، یعنی مریم علیہ السلام نے کہا، آپ کو پتہ ہے یہ جو تا ساکن ہوتی ہے یہ بھی واحد مؤنث کی علامت ہوتی ہے، جیسے ضربت فتحت۔ قالت اس نے کہا، یہ فعل ماضی کا صیغہ ہے، واحد مؤنث غائب ہے، تو یہاں پر اگر آپ نے وہ جو گرامر پڑھی ہے اگر آپ اس پہ غور کرتے جائیں تو انشاءاللہ ترجمہ جو ہے وہ بھولے گا نہیں آپ کو۔ قالت اس نے کہا، مریم علیہ السلام نے کہا، انی بے شک میں، انا کا معنی ہوتا ہے بے شک، یا آگے لگی ہے تو اس کا مطلب ہے میں، بے شک میں، اعوذ میں حفاظت میں آتی ہوں، میں پناہ میں آتی ہوں، بالرحمانی رحمان کے ساتھ، من کا تجھ سے، ان اگر کنتا تو ہے تقین پرہیزگار ڈرنے والا۔ تو جب وہ فرشتہ جو ہے وہ مریم علیہ السلام کے پاس انسانی شکل میں آیا تو مریم علیہ السلام ڈر گئیں، تو انہوں نے اس کو اللہ کا واسطہ دیا کہ میں تجھ سے اپنے رب کی حفاظت میں آتی ہوں، اگر تم اللہ سے ڈرنے والے ہو تو مجھے کچھ بھی نہ کہنا، میرے قریب مت آنا۔ قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا۔ قال اس نے کہا، اس فرشتے نے کہا، قالت جو ہوتی ہے وہ عورت کی ضمیریں ہوتی ہیں، تا ساکن عورت کی ضمیر ہوتی ہے، اور قالا جو ہے یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہوتا ہے۔ اس فرشتے نے کہا، انما صرف، انما کا ترجمہ ہوتا ہے صرف، انا میں، رسول پیغمبر ہوں، بھیجا ہوا ہوں، ربی کی تیرے رب کی طرف سے، لِأَهَبَ تاکہ میں عطا کروں، لاکی تجھے، لاکی تیرے لیے، تجھے، غلامن ایک لڑکا، زکیًا پاکیزہ۔ تو فرشتے نے بتایا کہ میں تو اگرچہ انسان کی شکل ہوں لیکن میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا فرشتہ ہوں، اور میں اس لیے آیا ہوں تاکہ تجھے ایک پاکیزہ جو ہے وہ بچہ عطا کروں۔ قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا۔ قالت اس مریم علیہ السلام نے کہا، انا کیوں کر ہوگا، کیسے ہو سکتا ہے، یکون ہوگا، انا کیسے، یکون ہوگا، لی میرے لیے، غلام لڑکا، بچہ میرے سے جو ہے وہ بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے، ولم یمسسنی اور نہیں، یمسسنی چھوا مجھے،
ولم اور نہیں یمسس چھوا نی مجھے بشرٌ کسی انسان نے، ولم اور نہیں اکو میں ہوں بغیًا بدکار، یعنی نہ تو میرا نکاح ہوا ہے، نہ میری شادی ہوئی ہے، اور نہ ہی میں نے کوئی غلط کام کیا ہے، تو بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ایک دنیاوی جو اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ بنایا ہوا ہے کہ مذکر اور مؤنث کے ملاپ سے اولاد پیدا ہوتی ہے، لیکن ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ مریم علیہ السلام نے کہا قال کذالک، قال اس نے کہا کذالک اسی طرح ہوگا، یعنی فرشتے نے کہا کہ ایسا تو ہو کر رہے گا۔ قال ربکی، قال کہا ہے ربکی تیرے رب نے، ربکی تیرے رب نے، کاف سرکی کا ترجمہ ہے تیرے۔ کاف سرکی جو ہوتی ہے وہ مؤنث کے لیے آتی ہے، اور کاف زبر کا جو ہوتی ہے وہ مذکر کے لیے ہوتی ہے۔ قال اس نے کہا ربکی، قال ربکی تیرے رب نے کہا ہے، ہوا وہ علیہ مجھ پر ہین آسان ہے، یعنی میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے بغیر باپ کے بیٹا پیدا کرنا یا بغیر باپ کے اولاد پیدا کرنا۔ وَلِنَجْعَلَهُ و اور لی تاکہ نجعل ہم بنائیں ہو اس بچے کو آیتن ایک نشانی، للناسی لوگوں کے لیے، ورحمتاً اور بہت بڑی رحمت منا ہماری طرف سے، وکان اور ہے امراً یہ کام مقضیاً شروع سے فیصلہ کیا ہوا، ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کام کا تو شروع سے ہی فیصلہ کر دیا گیا ہے۔ وکان آپ ایسے بھی کہہ سکتی ہیں وکان اور ہے امراً یہ کام مقضیاً طے ہوا، یعنی یہ کام تو پہلے سے طے شدہ ہے۔ فحملتہ فانتبذت بہ مکانا قصیا، فحملتہ پس اس نے اٹھا لیا اس بچے کو، مطلب وہ حاملہ ہو گئی، فانتبذت پس وہ الگ ہو گئی بھی اس بچے کے ساتھ، مکانا قصیا دور کی جگہ میں چلی گئی، یعنی پہلے وہ مسجد کے بالا خانے میں رہا کرتی تھی مریم علیہ السلام، لیکن جب وہ حاملہ ہو گئی، جب بچے کی پیدائش جو ہے وہ ہونے لگی، تو وہ اس شرمندگی سے کہ لوگوں نے اگر مجھے دیکھ لیا تو وہ مجھے کیا کہیں گے، لہٰذا وہ بچے کو لے کر تو مسجد کو چھوڑ کر کہیں اور چلی گئی، دور چلی گئی کسی جنگل بیابان جگہ میں۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَٰذَا وَكُنتُ نَسْيًّا مَنسِيًّا۔ فَأَجَاءَهَا پس لے آیا ہا اس مریم علیہ السلام کو، المخاض درد ذہ، الی جذع النخلۃ کھجور کے تنے کی طرف، الی طرف جذع تنا نخلتی کھجور کا، یعنی درد ذہ جو بچے کی پیدائش سے قبل ہوتی ہے، وہ اتنی تکلیف انہیں ہوئی کہ وہ اس تکلیف کے مارے تو جو ہے وہ دور جنگل کی طرف انہوں نے بھاگنا شروع کر دیا، اور ایک کھجور کے تنے کے نیچے آ کے انہوں نے پناہ لے لی۔ قالت یا لیتنی، قالت اس نے کہا یا لیتنی اے افسوس، متو میں فوت ہو جاتی، قبل ہذا اس سے پہلے ہی، یعنی یہ سارا معاملہ ہونے سے پہلے کاش میں اس سے پہلے ہی فوت ہو جاتی، وکنتو اور میں ہو جاتی نسین بھولی ہوئی، منسین بھلائی گئی، یعنی وہ اپنے دل ہی دل میں باتیں کر رہی ہیں کہ کاش کہ یہ معاملہ سارا ہونے سے پہلے ہی میں فوت ہو جاتی، وکنت نسین اور میں سارے لوگوں کو بھول جاتی، منسین اور لوگ بھی مجھے بھلا دیتے، تو آج میرے ساتھ یہ معاملہ پیش نہ آتا، یعنی وہی لوگوں کا ڈر خوف سارا دل میں بیٹھا ہوا ہے کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے۔ فناداہا من تحتہا اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا، فناداہا پس پکارا اس مریم علیہ السلام کو، من تحتہا اس کے نیچے کی طرف سے، اللہ یہ کہ نا، ان لا، یہ اللہ جو ہے نا یہ اصل میں ان لا ہوتا ہے، ان یہ کہ لا نہیں، تحزنی تو غم کر، قد تحقیق جعلا بنا دیا ہے ربو کی تیرے رب نے، تحت کی تیرے نیچے، سریجن ایک ندی، کہ اللہ نے تیرے نچلی جانب ایک ندی بنا دی ہے، یعنی فرشتے نے آواز دی جب انہیں تکلیف تھی، شدت کی تکلیف تھی اور کچھ کھانے پینے کے لیے بھی نہیں تھا، تو وہ تکلیف ہی اللہ نے ان کے لیے رحمت بنا دی، اور وہی تکلیف کے ذریعے جب وہ تکلیف پہنچی، جب وہ درد اٹھا، تو اسی درد کے سے جو ہے نا وہ اتنا انہوں نے دوڑنا شروع کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف سے جو ہے وہ ایک کھجور کے تنے کے نیچے ان کو پناہ دے دی، اور پھر اللہ نے نیچے سے جو ہے وہ ایک پانی کا چشمہ جاری کر دیا، ایک ندی جاری کر دی، جو کہ وہ ان کے کھانے پینے کا اللہ نے بندوبست کر دیا کہ کھجور کھائیں اور پانی پئیں۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، فرشتہ جو ہے وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ اللہ نے آپ کے نچلی طرف سے، یعنی آپ کی نیچے والی جانب سے اللہ نے ایک ندی جاری کر دی ہے، وَهُزِّي اور آپ ہلائیں، إِلَيْكِ اپنی طرف، بِجِذْعِ النَّخْلَةِ کھجور کے تنے کو، تُسَاقِط وہ گرائے گئی،
وہ جو تنا ہے نا وہ گرائے گا علیہ کی تجھ پر رطباً تر و تازہ جنیجن خشک، یعنی تر و تازہ خشک کھجوریں وہ جو ہے وہ تنا تجھ پر گرائے گا۔ فکلی پس تو کھا، وشربی اور تو پی، وقری اور تو ٹھنڈا رکھ عیناً آنکھ کو۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، فَإِمَّا پس اگر، یہ ہے اصل میں انما، پس اگر جو، فَإِن فا پس ان اگر ما جو، فَإِمَّا جو ہے نا اما یہ اصل میں تھا ان ما، تو نون ساکن اور میم جب اکٹھے آتے ہیں نا تو پھر ان کو آپس میں ملا دیا جاتا ہے تو بن گیا اما۔ فَإِمَّا پس اگر جو تَرَيِنَّ دیکھے تجھے من البشری انسانوں میں سے احدن کسی ایک کو، یعنی اگر تو دیکھے انسانوں میں سے کسی ایک کو، فقولی پس تو کہنا انی بے شک میں نے میں نے نظر مانی ہے، تاپشتو کا ترجمہ میں نے نظر مانی ہے، للرحمن رحمان کے لیے صومن روزہ رکھنے کی، فلن پس ہرگز نہیں، لن کا معنی ہوتا ہے ہرگز نہیں، اکلیمہ میں بات کروں گی الیوم آج انسیجن کسی انسان سے بھی، ٹھیک ہے، یعنی فرشتے نے ان کو ایک بات بتائی کہ اگر آپ کو کوئی انسان یہاں پر نظر آئے اور آپ سے بات کرنے کی کوشش کرے کہ مریم یہ کیا ہو گیا ہے، تم نے کوئی غلط کام کیا، یہ کچھ بھی کہے تو تم نے صرف آگے سے یہ کہہ دینا ہے کہ میرا روزہ ہے، میں نے خاموشی کا روزہ رکھا ہوا ہے آج، تو میں نہیں زیادہ باتیں نہیں کر سکتی میں، ٹھیک ہے، تو آپ اتنا ہی اسے کہہ دیے گا۔ فاتت بھی قومہا تحملہ، اب بچے کی پیدائش ہو گئی، اب اپنی قوم کے پاس واپس آئی ہیں بچے کو لے کر، تو لوگوں نے کیا ان کا ریئیکشن تھا وہ آپ ذرا دیکھیں۔ فاتت بھی قومہا تحملہ قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، فاتت پس وہ لے آئی، پس وہ آئی یا لے آئی بھی اس کے ساتھ، قومہا اپنی قوم کے پاس، تحملہ اس کو اٹھائے ہوئے اس بچے کو، قالوا انہوں نے کہا، یعنی ان کی قوم نے کہا، یا مریم اے مریم، لقد البتہ تحقیق، جیتی تو آئی ہے، شیئن ایک چیز کے ساتھ، فریجن بہت بھاری یا بہت عجیب چیز کے ساتھ تو آئی ہے، مطلب کیسے ہو سکتا ہے کہ تم نے یہ بچہ پکڑا ہوا ہے اور تم کہتی ہو کہ یہ میرا بچہ ہے۔ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، یعنی ان کے بھائی کا نام تھا ہارون، تو انہیں کہا جا رہا ہے اے ہارون کی بہن، ماں کانا ابو کی امرأ سوءن، ماں نہیں کانا تھا ابو کی تیرا باپ، امرأ آدمی، سوءن برا، وما اور نہیں کانت تھی، امو کی تیری ماں، بغیجن بدکار، مطلب نہ تو تیری ماں ایسی تھی نہ تیرا باپ ایسا تھا، تم نے یہ کیسا کام کر دیا مریم۔ فاشارت الیہ، بس اس مریم علیہ السلام نے اشارہ کیا الیہ اس بچے کی طرف کہ جو بھی پوچھنا ہے اس بچے سے پوچھو، میرے سے کچھ نہیں پوچھو۔ قالوا کیف نکلم، قالوا انہوں نے کہا کیف کیسے، نکلم ہم بات کریں، من اس سے جو کان ہے فی المہدی پنگوڑے میں، صبیًا بچہ، تو انہوں نے کہا مریم علیہ السلام یہ کیا ہم سے مذاق کرتی ہو، ہم اس بچے سے بات کریں جو کہ ابھی بولتا ہی نہیں ہے، یہ جو ابھی گود میں ہے۔ قال انی عبد اللہ، تو وہ بچہ جو ہے وہ بولنا شروع ہو گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں کلام کیا تھا، عیسیٰ علیہ السلام ان بچوں میں شامل ہیں جو بچپن میں جنہوں نے کلام کیا تھا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا معجزہ ہے۔ قال اس نے کہا انی بے شک میں، عبد اللہ میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی اس نے مجھے دی ہے، الکتاب کتاب، وجعلنی اور اس نے مجھے بنایا ہے، نبی، یعنی جو ہے عیسیٰ علیہ السلام نے بات کی اور کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ نمبر 2، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، یعنی اللہ مجھے کتاب دے گا، اور اس نے مجھے نبی بنایا ہے، یعنی وہ مجھے نبی بنائے گا، ٹھیک ہے، تو یہ بچہ جو ہے یہ اپنے بارے میں بتا رہے ہیں۔ تو میرے خیال سے آج کا اتنا ہی سبق کافی ہے تاکہ آپ لوگوں کو جو ہے نا وہ آسانی سے یاد ہو سکے۔ جی، تو یہ مریم علیہ السلام کا قصہ تھا، میں آپ کو بتاتی چلوں کہ مریم علیہ السلام کی اصل میں والدہ نے جو ہے نا پہلے نظر مانی تھی، جب ان کے گھر میں بچہ ہونے والا تھا تو انہوں نے نظر مانی تھی کہ اللہ اگر تو مجھے بیٹا دے گا تو میں اس کو تیری راہ میں وقف کر دوں گی، وہ تیرے دین کا کام کرے گا، تو انہوں نے پہلے سے نظر مان رکھی تھی۔ لیکن جب بچہ پیدا ہوا تو وہ بچے کی بجائے بچی پیدا ہوگی، مریم علیہ السلام پیدا ہو گئی، پھر انہوں نے اللہ کے سامنے اس بات کا اظہار کیا کہ اللہ میں نے تو نظر مانی تھی اور میں نے تو بچے کی نظر مانی تھی، تو یہ تو آپ نے بچی دے دی ہے، یہ تو آپ نے مجھے لڑکی دے دی ہے، تو اب میں کیا کر سکتی ہوں، مطلب میں نے تو لڑکا کا کہا تھا نا کہ اگر لڑکا ہوا تو میں آپ کی راہ میں وقف کر دوں گی، کیونکہ لڑکوں کے لیے آسانیاں ہوتی ہیں پھر بھی معاشرے میں اس قسم کے کوئی بھی قدم اٹھانے میں، لیکن لڑکیوں کے لیے اتنی وہ سہولتیں نہیں ہوتی۔
تو انہوں نے اس طرح اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے دکھ کا اظہار کیا کہ میں اب کیا کروں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ، لڑکا جو ہے وہ لڑکی کی مانند نہیں ہے. مراد اللہ تعالیٰ کی یہ بھی تھی کہ بعض اوقات لڑکے بھی جو ہیں، لڑکیاں وہ بھی ایسا کام کر جاتی ہیں جو کہ لڑکے نہیں کر سکتے. وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ، لڑکا جو ہے وہ لڑکی کی مانند نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، یعنی اکثر آپ اگر لڑکے کو اچھا سمجھتی ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ ہر لڑکا ہی لڑکی سے بہتر کام کر سکے. بعض اوقات تو عورتیں بھی مردوں سے بھی آگے نکل جاتی ہیں کام کرنے میں، دین کا کام ہو یا کوئی بھی کام ہو. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پھر میں اپنی جو بیٹی پیدا ہوئی ہے میں اسے ہی آپ کے راہ میں وقف کر دیتی ہوں. لہٰذا انہوں نے اپنی بیٹی کو دین کے لیے وقف کیا. پھر مریم علیہ السلام جو تھی وہ مسجد میں ہی رہنا شروع ہو گئی تھی، اور اوپر مسجد کے اوپر ایک انہوں نے چھوٹا سا کمرہ تھا، اس میں رہا کرتی تھی، اللہ کی عبادت میں مصروف رہتی تھی. تو اس طرح ایک دن جب فرشتہ آیا اور فرشتے نے کہا کہ آپ کے گھر بچہ پیدا ہوگا، تو وہ کافی انہوں نے جو پریشانی کا اظہار کیا فرشتے کے ساتھ، تو فرشتے نے کہا یہ تو ہو کر رہے گا، کیونکہ اللہ کا یہ تو شروع سے اللہ نے فیصلہ کر رکھا ہے اپنی معجزہ اور اپنی قدرت دکھانے کا. تو پھر جب وہ حاملہ ہوئیں تو انہوں نے وہ جگہ بھی چھوڑ دی کہ اب اگر لوگوں نے مجھے دیکھا تو وہ مجھے باتیں کریں گے. تو اس طرح وہ دور کی جگہ پر چلیں گی، اور وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہترین انتظام کیا. ٹھیک ہے، اور پھر وہ اپنی قوم کے پاس آئی اور ان کا کیا ریئیکشن تھا وہ ہم نے تھوڑا سا پڑھا. آگے ہم انشاءاللہ العزیز کل پڑھیں گے. وما علینا الا البلاغ المبین.